صرف سلام ہی نہیں فرمایا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. واو کا معنی رحمت اللہ اور اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ اور اس کی، یہ اردو کے لفظ ہے رحمت اللہ وبرکاتہ، اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں. السلام علینا، اس کے بعد لفظ آتا ہے السلام علینا. سلام کا معنی وہی سلامتی، علینا اللہ کا معنی پر اور نا ہم پر سلامتی ہو، ہم پر. اور اس کے بعد وعلا عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے تمام نیک بندوں پر سلامتی. میں ذرا دوبارہ دہرا رہا ہوں، تمام قولی بدنی اور مالی باتیں اللہ کے لیے. ٹھیک ہو گیا. اور اس کے بعد السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی تجھ پر سلام ہو اور اللہ کی رحمت ہو اور اس کی برکت. ہم سب پر سلام ہو اور اللہ کے تمام نیک بندوں پر سلام. اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں اشہدو، اس کا معنی ہے میں گواہی دیتا ہوں. یہاں ان کی تفصیلات بہت ساری ہیں ان جملوں کی جن کا توقع کبھی وقت نہیں ہے ہمارے پاس، تو میں صرف ترجمے پر اکتفا کر رہا ہوں. پھر انشاءاللہ نیکسٹ کبھی موقع ملا تو ان کی تفصیلات کی طرف بھی جائیں گے. اشہدو میں گواہی دیتا ہوں، اللہ الہ، کس بات کی گواہی دیتا ہوں؟ لا الہ، کوئی الہ نہیں، کوئی الہ کوئی معبود نہیں، الا اللہ، سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں. اشہدو میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. واشہدو اور میں گواہی دیتا ہوں انہ بے شک، سارے بولیں انہ کا معنی محمدن، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ اس کے بندہ خاص ہے، ورسول اور اس کے رسول ہے، اس کے بندہ خاص ہے اور اس کے رسول یا پیغمبر، برگزیدہ پیغمبر ہے. میں ترجمہ دوبارہ دہراتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی سچا معبود ہے برحق جو ہے وہ صرف اللہ. ٹھیک ہے. اور میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خاص بندے ہیں اور اس کے برگزیدہ پیغمبر ہیں. اس کے بعد ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ آپ زبانی سنیں. اللہم کا معنی اے اللہ، صلی کا معنی ہوتا ہے تو رحمت نازل فرما. اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما. وعلی آل محمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر رحمت نازل فرما. کما صلیت علی ابراہیم، جس طرح تو نے رحمت نازل فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم اور آل ابراہیم پر. اس کے بعد ایک جملہ ہے انکا حمید مجید. انکا کا معنی بے شک تو، حمید کا معنی ہوتا ہے قابل تعریف، بے شک تعریف کے قابل اے مولا صرف تو ہے. انکا حمید، حمید کا معنی ہے تعریف کے قابل، بہت زیادہ تعریف کیا ہوا، قابل تعریف جو ہے اے مولا تو ہے. مجید، حمید مجید، مجید کا معنی بزرگی والا. مجید کا معنی کیا ہے؟ بزرگی والا، عظمت والا. اس کے بعد درود ابراہیمی کا دوسرا حصہ اللہم بارک، اے اللہ بارک تو برکتیں نازل فرما، علی محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آل محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. کما بارکتا جس طرح تو نے برکتیں نازل فرمائی، علی ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم اور آل ابراہیم پر. انکا حمید مجید، بے شک تو، حمید کا معنی سارے بولیں بے شک تو قابل تعریف ہے اور بزرگی والا ہے. اس کے بعد ہم دعا ابراہیمی پڑھتے ہیں. ربی جعلنی، ربی کا معنی اے میرے رب، اجعلنی مقیم الصلاۃ، یہ میں دیکھ ربی کا معنی اے میرے رب، اجعلنی تو مجھے بنا، ربی جعلنی تو مجھے بنا، مقیم الصلاۃ
मुकीम अस्सलाह, मुकीम का माना कायम करने वाला, अस्सलाह नमाज। ऐ मेरे रब तू मुझे नमाज कायम करने वाला बना, नमाज का पाबंद बना। ऐ मेरे रब तू मुझे नमाज का पाबंद बना। यानी ये दुआ इस बात की दलील है कि मौला तेरे फजल से, तेरे करम से ये नमाज पढ़ रहा हूँ, आइंदा भी मुझे इसी तरह नमाज पढ़ने का पाबंद बना। जिस तरह तूने ये तौफीक बख्शी, ये वाली नमाज पढ़ रहा हूँ। अभी मसला हमने ज़ोर की नमाज पढ़ी तो हमने ये जुमला पढ़ा, रब्बी जालनी मुकीम अस्सलाह। ऐ मौला तूने मुझे नमाज ज़ोहर की अदायगी की तौफीक बख्शी, इसी तरह मुझे आइंदा नमाजों की भी, उनका भी पाबंद बना, उनको भी अदा करने वाला बना। ये तरह अल्लाह की पाक बारगाह में दुआ है कि मौला मुझे मेरे नफ्स के हवाले ना कर, मुझे अपने फजल और करम पर रख और अपनी तौफीक से मेरा रुख जो है वो अपनी इबादत और बंदगी की तरफ ही रखना। ऐ मेरे रब तू मुझे नमाज को कायम करने वाला बना दे, वमिन ज़ुर्रियती, और मेरी औलाद को, और मेरी, इसका मतलब है सिर्फ अपने आप को नमाजी बनाना ही काफी नहीं, बच्चों को भी नमाज पढ़वाना जरूरी है। ये दुआ में से खिलाड़ी है। ये अगर एक बंदा खुद 5 वक्त का नमाजी भी है, तहज्जुद गुजार भी है, इशराक भी पढ़ता है, चाश भी पढ़ता है, फाबीन भी पढ़ता है, लेकिन बच्चे बेनमाजी, हाँ जी, तो या बीवी बेनमाजी, तो इस सूरत में क्या वो छुटकारा मिल जाएगा, उसे निजात मिल जाएगी? तो कुरान कहता नहीं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नार। अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ ईमान वालों, अपने आप को भी दोज़ख की आग से बचाओ और अपने घर वालों को भी, घर वालों में बीवी भी शामिल है और बच्चे भी शामिल। बच्चों को भी नमाज पढ़वाना, इसलिए बच्चों को अगर वालिदैन कहें नमाज पढ़ना तो बच्चों को गुस्सा नहीं मनाना चाहिए। कुरान का हुक्म है, वालिदैन कुरान के मुताबिक उन्हें कह रहे हैं। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं बच्चों से नमाज पढ़वाओ, बल्कि कुरान ने दूसरे मुकाम पर कहा वअमुर अहलका बिस्सलाह, अपने घर वालों को नमाज की तरफ लगाओ। तो कुरान ने एक इस जुमले का मतलब तो ये समझ आता है, वालिदैन कह रहे चलो बेटा नमाज का टाइम होगा, नमाज पढ़ो, क्या इतने कह देने से फर्ज अदा हो गया? हाँ जी नहीं। कुरान क्या कहता है? कुरान कहता है वस्तबिर अलैहा, सिर्फ इतना नहीं कहना कि बेटा चल नमाज का टाइम होगा नमाज पढ़, नहीं। कुरान कहता है वस्तबिर अलैहा, बच्चों को नमाज की तरफ लगाओ, अपने घर वालों को, फिर उस पर डट जाओ, जम जाओ, जब तक नमाज ना पढ़े उनका पीछा ना छोड़ो, कमर बस्ता हो, नमाज पढ़वा कर छोड़ो। वस्तबिर अलैहा, कुरान कहता है जम जाओ, इस पर डट जाओ, साबित कदम रहो, इस पर पीछे नहीं हटना, उन्हें नमाज जरूर पढ़ना। तो ये दुआ भी हमें ये सिखा रही है कि सिर्फ अपने आप को नमाजी बनाना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि अपनी औलाद को और अपने घर वालों को भी नमाज का पाबंद बनाना। तो इसका मतलब सबसे पहले खुद नमाज का पाबंद होना भी ज़रूरी है। अगर वालिदैन ही पाबंद नहीं होंगे तो बच्चे नमाज कैसे पढ़ेंगे? ठीक है, तो सबसे पहले ज़रूरी है वालिदैन खुद पाबंद हो, तो उनको देखकर ही बच्चे जो है वो नमाज के पाबंद होंगे। जी, इसके बाद लफ्ज़ क्या आते हैं बताएं जी? रब्बी जालनी मुकीमस्सलाती व मिन ज़ुर्रिय्यती। आगे क्या आता है? रब्बना का माना क्या है? पहले पढ़ चुके हैं आप, ऐ हमारे रब। ऐ ये ना का मतलब होता है हमारे, ऐ हमारे रब। व तक़ब्बल दुआ, तो दुआ को कबूल फरमा, तो मेरी दुआ को तक़ब्बल माना कबूल फरमा, दुआ मेरी दुआ को। उसके बाद आता है लफ्ज़ रब्बना फ़िरली, रब्बना फिर आ गया, रब्बना का माना क्या है? ऐ हमारे रब, इग़फ़िरली, तू मेरी मग़फ़िरत फरमा, मुझे बख्श दे, वालिदैया, और मेरे वालिदैन को बख्श, वलिल मुमिनीना, और तमाम मोमिनीन को, यौम यक़ूमुल हिसाब, क़यामत तक के तमाम मोमिनीन को बख्श दे। इससे हमें बहुत सारे मसले मालूम होते हैं इस दुआ से, जिनको मैं भी डिस्कस नहीं कर सकता, लेकिन इशारा दे देता हूँ। इससे हमें ये भी पता चला कि अपने फौजशुदा मुसलमानों के लिए दुआए मग़फ़िरत करना, उसका उनको फ़ायदा पहुँचता है। और ये कुरान, और ये कुरानी दुआ है, कुरान और नमाज की तालीम में ये चीज़ शामिल है। और नमाज में बाकायदा तमाम मुसलमानों के लिए जो है वो दुआए मग़फ़िरत करवाई जाती है, वालिदैन के लिए भी। अब वो अहबाब भी नमाज पढ़ते हैं जिनके वालिदैन इस दुनिया में हयात नहीं, तो वो भी ये दुआ पढ़ते हुए कहते हैं रब्बना फ़िरली, ऐ हमारे रब मुझे बख्श दे, वली वालिदैया, और मेरे। अगर मुझे बताएं दुआ का फ़ायदा फौतशुदा लोगों को ना होता और दुआए मग़फ़िरत की कोई अहमियत ना होती, ठीक है, तो फिर ये दुआ में क्यों अता की जाती, ये दुआ नमाज में क्यों पढ़वाई जाती? हालांकि ये दुआ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुरान के नाज़िल होने से सैकड़ों साल पहले ये दुआ मांगी। अल्लाह ताला को ये दुआ इतनी पसंद आई
کہ اللہ نے اسے اپنی پاک بارگاہ میں محفوظ رکھا. اور جب نزول قرآن کا زمانہ آیا تو اس دعا کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل کر دیا اپنے محبوب کے صدقے، اپنے محبوب کے غلاموں کو جو دعا دی. اب اس کو باقاعدہ نماز میں پڑھا جاتا ہے اور یہ مستحب اور پسندیدہ دعا ہے نماز کے اندر پڑھنے کے لیے. ٹھیک ہے جی، میں دوبارہ اس ترجمے کو دوہرا رہا ہوں، ذرا سماعت فرمائیں. اے میرے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، تو مجھے نماز کو قائم کرنے والا بنا دے، نماز کا پابند بنا، اور میری اولاد کو. ربنا، اے ہمارے رب، وتقبل دعا، اور تو دعا کو قبول فرما. ربنا، اے ہمارے رب، اغفر لی، تو مجھے بخش دے، ولی والدیہ، اور میرے والدین کو بخش دے، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور قیامت تک تمام مسلمانوں کو بخش دے. اس کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تم پر سلام ہو اور اللہ کی رحمت، تم پر سلام ہو اور اللہ کی رحمت. یہ ترجمے میں سے کسی کو کچھ چیز سمجھ نہ آئی، ترجمے کی نماز کا پورا ترجمہ سمجھ آ گئی. اس کے بعد دوسرا جو مسائل اب چند تھوڑے سے رہ گئے وہ میں ڈسکس کرتا ہوں. اس کے بعد پھر ہم سلیبس کی طرف آتے ہیں. قضا نمازوں کے حوالے سے میں پہلے ڈسکس کرتا ہوں مسئلہ. قضا نمازیں یاد رکھیں، پہلے نمبر پر دو چیزیں آپ ذہن میں رکھیں. ایک تو قضا نمازیں معین ہے، معین ہے، خاص آپ کے علم میں ہے، نالج میں ہے کہ میری کتنی نمازیں ہیں اور کون کون سی ہیں. سیکنڈ صورت یہ ہے کہ آپ کو نہیں پتا میری نمازیں کتنی قضا ہوئی اور کون کون سی، غیر معین، اس کو بولتے ہیں غیر معین. ایک ہے آپ کو علم میں ہے میری 5 دن کی نمازیں قضا ہوئی ہیں اور یہ والی نمازیں قضا ہوئی، یہ تو آپ کو پتا ہے. ایک آپ کو پتہ نہیں میری 10 سال کی، 20 سال کی، 15 سال کی، پتہ نہیں کتنی نمازیں قضا ہوئی، یہ غیر معین. دونوں کا ذرا ڈفرنٹ تھوڑا سا طریقہ ہے. جو معین ہے ان میں تو سمپل سی بات ہے، آپ وہ خاص جو نمازیں ہیں ان کو ذہن میں لاتے ہوئے، مثلا یوں سمجھ لیں آج اتوار ہے، کل ہفتہ تھا تو کل ہفتے کی میری فجر کی نماز قضا ہوئی تو میں نیت کروں گا کہ جو کل ہفتے کی فجر کی نماز میری قضا ہوئی میں اس کو 2 رکعت نماز فرض میں وہ نماز ادا کرتا ہوں. یہ نیت کا طریقہ ہے. ظہر کی قضا ہوئی، ظہر کی نیت کر لیں، ہفتے کی ظہر، ہفتے کی عصر، ہفتے کی مغرب، ہفتے کی عشاء. ٹھیک ہو گیا، یہ معین. اور اگر ہے غیر معین، اگر ہے غیر معین، پتہ نہیں کتنی نمازیں کی، اس کا پھر طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک ترتیب سے شروع کر دیں نمازیں پڑھنا. مثلا 10 سال کی ہیں، 15 سال کی ہیں، 20 سال کی ہیں، 30 سال کی ہیں، تو اس کا پھر طریقہ کار پڑھنے کا یہ ہے کہ آپ ہر نماز کے ساتھ 1 2 3 جتنی آپ کے پاس ٹائم کی گنجائش ہو آپ نماز قضا کرنی شروع کریں. مثلا فجر پڑھی ہے تو فجر کی نماز کے ساتھ آپ 1 2 فجر کی نمازیں قضا کر لیں، مثلا یہ نیت کرتے ہوئے کہ میری زندگی کی جو سب سے پہلی فجر قضا ہوئی تھی میں وہ ادا کرتا ہوں. اس کے بعد پھر دوبارہ اس کے بعد جو زندگی کی سب سے پہلی فجر قضا ہوئی میں وہ ادا کرتا ہوں. اس کے بعد پھر جو میری سب سے پہلی فجر قضا ہوئی پھر میں وہ ادا کرتا ہوں. اسی طرح ظہر کی زندگی کی جو سب سے پہلی ظہر قضا ہوئی میں وہ ادا کرتا ہوں. اس کے بعد جو سب سے پہلی، پھر اس کے بعد جو سب سے پہلی، پھر اس کے بعد جو سب سے پہلی، اسی طرح بقیہ نمازیں. دوسری اہم چیز قضا نمازوں میں جو سمجھنے والی ہے مجھے بات میں پہلے مکمل بیان کر دیتا ہوں، پھر اگر کوئی چیز آپ کے ذہن میں رہ جائے سوال آئے تو پوچھ سکتے ہیں. دوسری چیز، قضا صرف فرضوں کی اور واجب کی ہوتی ہے، سنتوں کی یا نفلوں کی قضا نہیں ہوتی. ٹھیک ہو گئی، قضا صرف فرض کی اور واجب کی ہے، یعنی فرضوں کی اور وطروں کی ہے. فطر واجب ہم پڑھتے ہیں بس اس کی ہے، باقی سنت اور نوافل جو ہے وہ قضا میں نہیں پڑھتے. تیسری اہم بات قضا نمازوں کے حوالے سے سوال کیا جاتا ہے کب پڑھ سکتے ہیں اور کب نہیں پڑھ سکتے. تو 3 اوقات کے علاوہ آپ جب چاہیں قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں. ایک سورج طلوع جب ہوتا ہے، طلوع آفتاب کا جو وقت ہے اس کے وہ جو 20 منٹ کا دورانیہ ہے، اس وقت جو ہے وہ آپ قضا نماز نہیں پڑھ سکتے. کوئی بھی سجدے والی نماز آپ نہیں کر سکتے، عبادت نہیں کر سکتے، سجدے والی عبادت. دوسرا زوال کا وقت ہے، ٹھیک ہے، اس وقت بھی آپ جو ہے وہ قضا نماز نہیں پڑھ سکتے. تیسرا غروب آفتاب اور اس سے پہلے کے جو 20 منٹ ہوتے ہیں اس میں جو ہے وہ آپ قضا نماز نہیں. یہ 3 اوقات ہیں. اس کے علاوہ آپ جب چاہیں قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں. اگر مسجد میں آپ آئے، آپ نے دیکھا کہ ابھی جماعت میں 15 منٹ ہے تو آپ اس 15 منٹ میں بھی قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں. فرائض پڑھنے کے بعد، سنت نوافل پڑھنے کے بعد آپ بھی قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں. فجر کی نماز با جماعت ادا کرنے کے بعد سورج طلوع ہونے سے پہلے بھی آپ قضا نماز پڑھ سکتے ہیں.
ٹھیک ہے. ہاں اذان فجر سے لے کر سورج طلوع ہونے تک نوافل پڑھنا مکروہ ہے سوائے فجر کی سنتوں کے. نوافل نہیں پڑھ سکتے لیکن قضا نمازیں پڑھ سکتے.